چونکہ آج کی رات شب جمعہ بھی ہے اور ماہ محرم کی پہلی شب جمعہ ہے، جسے انڈین پاکستانی کلچر میں نوچندی کہا جاتا ہے، تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ آغاز مجلس میں ہم اپنے تمام مرحومین کو اور خاص طور پر ان مرحومین کو جو پچھلے سال تک شاید اس صفحہ ازا پہ تھے اور آج وادی السلام سے ہمیں اور آپ کو دیکھ کر اس مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد، أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آج کی مجلس جیسا کہ میں نے خطبے سے پہلے بھی یاد دلا دیا تھا کہ شب جمعہ کی مجلس ہے، اور ہر شب جمعہ چاہے وہ سال کی کوئی عام تاریخ ہو، ایام اعزا ہو، پہلا عشرہ ہو، عشرہ زینبیہ ہو، ماہ مبارک رمضان میں مولا کی شہادت کی راتیں ہوں، شب جمعہ کے حوالے سے 3 ذمہ داریاں اسلام ہمیں دیتا۔ سولر سسٹم سے جو کیلنڈر بنا ہے اس میں 52 شب جمعہ ہوتی ہیں، اسلامی کیلنڈر میں تقریباً 48 یا 49، اور کبھی میں بہت ڈیٹیل میں تینوں باتیں بتاتا ہوں، اور کبھی اگر میرا سبجیکٹ بہت زیادہ آلریڈی لمبا ہو چکا ہوتا تو بہت ہی مختصر مگر ایز اے ریمائنڈر اپنے مجمع تک یہ 3 اہم ترین میسیجز منتقل کرتا ہوں۔ نمبر 1، شب جمعہ، ایوری شب جمعہ زمانے کے امام کو اسپیشلی یاد کرنے کی رات۔ ویسے کون مومن ایسا جو ویک میں کبھی بھی کسی منٹ کسی سیکنڈ اپنے امام کو یاد نہ کرے، لیکن شب جمعہ اسپیشلی الگ سے۔ اور پھر یہ ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات۔ گھر کے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پورا سال زندگی کے ہر منٹ میں موت کو یاد رکھتا،
لیکن شب جمعہ موت کو زیادہ یاد کرنا ہے، اور موت سے مطلب ہے اپنی موت بھی اور جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو بھی، جو آج ہم نے آغاز مجلس میں اسی لیے سورہ فاتحہ پڑھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہر شب جمعہ دعا کی رات ہے، دعا مومن کو ہر وقت کرنا ہے، ہر سیکنڈ کرنا ہے، لیکن شب جمعہ دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ آج کی مجلس کا پورا سبجیکٹ نہیں بنے گا، لیکن اب یہ تین باتوں میں سے جو سب سے پہلی بات ہے زمانے کا امام، وہ چونکہ ابھی تک جو پلاننگ میرے ذہن میں ہے اس کے اعتبار سے کل یعنی ٹمورو وہاں کی مجلس میں یہ بات ڈیٹیل سے آنے والی ہے پہلے سے ہی، تو شب جمعہ کے بدلے میں اس موضوع کو ایک دن ڈیلے کر دوں گا، کل فرائیڈے کا دن۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ظہور امام، اپیئرنس آف امام زمانہ کب ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آئیدر فرائیڈے اور سیٹرڈے۔ اچھا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ویڈنسڈے کو امام آ جائیں اور منڈے کو امام آ جائیں، لیکن روایتوں میں زیادہ یا فرائیڈے کا ذکر ہے یا سیٹرڈے کا بھی ہے، چونکہ فرائیڈے کو زمانے کے امام کی ایک زیارت پڑھنے کا ویسے ہی ہم کو حکم ہے، ریکمنڈیشن ہے، اور وہ الگ سے کوئی اسپیشل حکم نہیں ہے۔ ویک کے 7 دن 14 معصومین کے لیے اسلام نے رکھ دیے، کہا سیٹرڈے رسول خدا کا دن ہے تو سیٹرڈے کو رسول خدا کی زیارت پڑھو، اور سنڈے مثلا مولا کائنات کا اور شہزادی کونین، تو وہ جس طرح کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے اسلام نے اس میں فرائیڈے زمانے کے امام کے لیے، مگر اسی زیارت میں ایک جملہ آتا ہے المتوقع فیہ ظہورک، مولا ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج آپ ظاہر ہوں گے ایوری فرائیڈے۔ بعض جگہ تو مسجدوں میں نماز جمعہ یا نماز ظہر کے بعد یہ زیارت پڑھائی جاتی، اور بعض جگہ جو مومنین کی ایک ہیبٹ ہوتی، جیسے ہمارے یہاں کراچی میں کھارادر کا علاقہ ہے، وہاں پہ زری ہے مثلا، بہت سارے مومنین کی ہیبٹ ہے کہ روزانہ صبح کو کام پر جانے سے پہلے وہاں جا کے سلام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے مومنین کی ہیبٹ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس دن جس معصوم کی زیارت ہے پہلے وہ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت مین سلام، السلام علیکم، مولا آپ کو سلام، تو وہ فرائیڈے کو صبح فجر کے بعد اپنے گھر میں زیارت پڑھ لیتے ہیں، بعض جگہ مسجدوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ فرائیڈے کی زیارت تو اس لیے ہے کہ ویک کا یہ دن زمانے کے امام کا ہے، مگر کیا کنفرم ہے کہ امام فرائیڈے کو آئیں گے؟ کنفرم تو خیر کوئی دن نہیں، کسی دن بھی امام آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ ایکسپیکٹیشن فرائیڈے کی ہے اور پھر سیٹرڈے۔ اچھا اسی زیارت میں ایک لفظ اور ہے، شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، جو آج ہمارا سبجیکٹ نہیں بن رہا ہے، مگر یہ 2 منٹ کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ وہ زیارت بہت شارٹ زیارت ہے، اس کے اندر 2 چیزیں بہت اہم میسیج ہے۔ نمبر 1 امام کا ظہور، کہ کنفرم نہ سمجھو کہ عاشورے کے دن ہی ہوگا اور فرائیڈے کو ہوگا، یہ اللہ جس وقت چاہے چینج کر سکتا۔ ایک بات یہ خود بہت اہم بات میں نے کہہ دی ہے، لیکن اس وقت اس کو ایکسپلین کرنے کا وقت نہیں ہے، اور مجمع جتنا خاموش بیٹھا ہے تو لگ رہا ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہے، آپ پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کیونکہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ اس زیارت میں ایک تو یہ میسیج، اس زیارت میں ایک اور میسیج بھی، لیکن بہت ہی وہ ہیڈن انڈر دا لائن، اس انداز سے کہ توجہ نہیں ہوتی ہے، کہ جس میں ہم امام زمانہ کو سلام کرتے ہیں زیارت میں اور امام کی اولاد کو۔ اب یہ ہمارے یہاں کچھ ایسی سٹوریز ہیں جس میں امام زمانہ کے بیٹے اور امام زمانہ کے پوتے اور امام زمانہ کی بیویاں، لیکن وہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف انفارمیشن کے لیے ایک سلسلہ ہے۔ تو بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا کہ امام کے ایک بیٹے ہاشم ہے، ایک بیٹے قاسم ہے، ایک بیٹے عبد الرحمن ہے، وہ 4-5 نام ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ تو یہی والی زیارت جو ایوری فرائیڈے کو آپ پڑھتے ہیں، اور اگر کل بھی پڑھیں گے تو زیارت پہ ذرا سا اٹینشن دیجئے گا۔ عربی میں زیارت ہے، عربی تو آپ کو اتنی نہیں آتی، لیکن لفظ آ جائے گا۔
اہل بیت کا، آل کا، اس انداز کا لفظ کہ مولا آپ پر اور آپ کی اولاد پر سلام. تو امام کی اولاد اس زیارت میں منشن کی گئی. تو یہ تو تھوڑی سی بات اس لیے ہو گئی کہ امام زمانہ کا ذکر اپنے سبجیکٹ میں رہتے ہوئے، الگ سے نہیں. کل رات کو مجھے کرنا ہے جو اکارڈنگ ٹو اسلام سیٹرڈے نائٹ، شب سیٹرڈے. اب یہ تو سمجھانے کا وقت نہیں ہے، تو کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. ظہور امام یا فرائیڈے ہے یا سیٹرڈے، کل کی رات بھی امام کی رات ہے، ویسے تو ہر رات امام کی رات ہے. یہ ایک بات ہوئی. اور یہیں پر رک کر ایک بات میں اپنے آج کے سبجیکٹ سے متعلق بتا دوں، لیکن ابھی وقت ہے تو ابھی بتا دوں. آج کی رات دعا کی رات بھی، اور دعا کے حوالے سے اسلام کا ایک بہت اہم میسج. اصل میں مجھے جو ہمارا ایک سبجیکٹ چل رہا تھا یتیم کا مال و مال حرام، اس کے حوالے سے بات کرنا تھی آج، کہ آج دعا کی رات. دعا قبول ہی نہیں ہوتی اگر آپ کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہو. اب مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، لیکن دعا کے حوالے سے آج مجھے اس اینگل سے بات کرنا تھی جو ہے بہت مشہور، مگر میراث کے حوالے سے جو حرام ہوتا اس کا ذکر ہو رہا تھا. تو وہ تھوڑی دیر بعد بات شروع ہوگی، لیکن جب امام زمانہ کی زیارت کا تذکرہ ہو گیا تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. دعا کے حوالے سے ہمارے ہاں سب سے زیادہ پاپولر کتاب وہ یہ ہے جو میرے سامنے رکھی ہے، مفاتیح الجنان. یہ ون آف دا موسٹ پاپولر نہیں ہے بلکہ موسٹ پاپولر کتاب ہے. ٹھیک ہے، احمد آباد میں یا جمال پور تاج پور میں مجموعہ زیادہ پاپولر ہوگا کیونکہ وہ گجراتی لینگویج میں ہے، لیکن اوورآل مفاتیح الجنان اتنی پاپولر ہے کہ ہر مومن کے گھر میں قرآن کے ساتھ جو کتاب ہوگی وہ مفاتیح ہوگی. عام مومن نہیں، عام مومن کے گھر میں بھی، مجتہدین کے گھر میں بھی، مراجع کے گھر میں بھی، معصومین کے روضے نجف اور کربلا میں جا کے دیکھی، جتنے قرآن وہاں پہ نظر آئیں گے اتنی ہی مفاتیح، بلکہ شاید اس سے زیادہ. اب میں مفاتیح پر مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر ہمارے یہاں، جیسے آپ حضرات، آپ سے میری مراد ہے جو میری مجلس سنتے ہیں یعنی ایجڈ لوگ، تو آپ کے یہاں مجموعہ جتنا امپورٹنٹ ہے عراق میں، ایران میں، انڈیا میں، پاکستان میں، باقی ہر جگہ سال کے اعمال ہوں، عام دعائیں ہوں، زیارت پہ اگر ہم جا رہے ہوں، مکہ مدینے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کتاب ساتھ میں ہوتی. مگر اس کتاب میں بعض ایسے چھوٹے چھوٹے میسیج بڑے ہیں، لیکن وہ اتنا شارٹ میں بتائے گئے ہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے. آج ہم نے مفاتیح اٹھائی، دعائے کمیل پڑھنا ہے تو خالی دعائے کمیل کا پیج اٹھا لیا. پوری مفاتیح کبھی کوئی نہیں پڑھتا ہے، نہ شاید ٹائم ہو. دیکھیے ذرا، اگر میں اپنے ہاتھ میں اٹھا لوں تو شاید میرا ہاتھ بھی اس بڑھاپے میں اتنی ہیوی کتاب کو برداشت نہ کر سکے. تو آج کل آپ اسمارٹ فون کے ذریعے سے مفاتیح یوز کرتے ہیں. ایک حدیث اس کے بالکل آخر میں آئی، اور یہ دعا کا بہت اہم فارمولہ. رزق حرام سے دعا رک جاتی ہے، ہر مومن جانتا ہے، کیونکہ یہ آج کل بہت بڑھا جا رہا. مگر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر دعا کو روکنے والا. آج کی رات دعا کی رات ہے، میں پوری مجلس اس پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، چند جملے دعا کے لیے، دعا قبول ہونے کے لیے. وائے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر دعا کے ساتھ پیشنس چاہیے. اگر کبھی کوئی آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ یہ دعا میں بتاتا ہوں، یہ دعا پڑھو 2 گھنٹے میں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. یا وہ کہ دعا کی اہمیت بتانے کے لیے ذرا سا وہ بات کو بڑھا چڑھا کے کہہ رہا. دعا کے ساتھ صبر بہت ضروری، مگر سم ٹائمز یہ دعا جو ڈیلے ہوتی ہے وہ ہمارا کوئی فالٹ یا مسٹیک ہوتی ہے. اور ان میں سے ایک کیا، یہ نماز کے لیے بھی اصول ہے اور یہ دعا کے لیے بھی. نماز ہو کہ دعا، آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن ہونا چاہیے. اگر آپ بہت لمبی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ذہن یہاں سے وہاں جا رہا، نماز ویلڈ ہے، غلط نہیں ہے، قبول نہیں. یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں. نماز صحیح ہونا اور غلط ہونا الگ لفظ، اور نماز قبول ہونا الگ لفظ. آپ غیبت کر کے نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز ٹھیک ہے،
کیونکہ نماز غلط ہوتی ہے کھانے سے، پینے سے، ہنسنے سے، بولنے سے. لیکن نماز سے پہلے غیبت کی، نماز کے بعد غیبت کی، آپ کی نماز صحیح تو ہے، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، لیکن ایکسپیکٹڈ نہیں، وہ اللہ نے قبول نہیں کی. یہ آیت اللہ سیستانی کی اسلامک لاء میں نماز کے مسائل سے پہلے کا جو ایک پیراگراف ہے وہ پڑھ لیجیے. خیر، اب میں بات کو بہت پھیلانا نہیں چاہتا، آج کی رات میں بہت اہم میسیجز دینا ہے. تو بعض اوقات مولائے متقیان اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں، نمازیں شارٹ کرو، واجبات تو کرنا ہے لیکن نمازیں شارٹ کرو تاکہ تمہارا فوکس نماز میں زیادہ بڑھے. جتنی زیادہ لمبی نماز ہوگی آدمی کا فوکس ہٹے گا. اب علی جیسا نمازی تو کوئی نہیں ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچو اور پتہ نہ چلے. ہم اور آپ عام ہیومن بینگ ہیں. اسی لیے سنت نماز کو زیادہ سے زیادہ لیندھی کرنے کے لیے سورے ہیں اور دعائیں ہیں، واجبات نہیں. واجب مختصر نماز رہے. امام جماعت کے لیے کتنا سختی سے حکم ہے، شارٹ نماز پڑھاؤ تاکہ ہر آدمی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکے اور اس میں اس کا فوکس بھی نماز پر رہے. جماعت میں فوکس ہٹنے کے زیادہ چانسز ہے کیونکہ پڑھ رہا ہے امام، آپ سن رہے ہیں تو چنانچہ ذہن ہٹ جاتا ہے. معاذ ابن جبل کو پیغمبر نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور جب وہ 6 مہینے کے بعد مدینے واپس آئے تو پیغمبر نے رپورٹ لی. تو اب اس رپورٹ کے اندر بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے لیکن بہت لمبا واقعہ. یہ ہسٹری ہے لیکن ہسٹری سننے کا لوگوں کو شوق بھی نہیں ہے اور میں جب ہسٹری پڑھتا ہوں تو بہت ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. رپورٹ لی، 6 مہینے تم گورنر رہے، وہاں کیا رہا؟ معاذ نے کچھ لوگوں کی کمپلین کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی طرف سے اپوائنٹڈ گورنر اور میں وہاں جماعت نماز پڑھاتا تھا، یہ لوگ نہیں آتے تھے جماعت میں. پیغمبر نے ان لوگوں کو بلوایا، کہا یا رسول اللہ، ہم خالی آدمی نہیں، ہم مثلا کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں. معاذ تو جب نماز شروع کراتے ہیں تو اتنی لمبی نماز ہو جاتی. پیغمبر نے کہا معاذ، تم لوگوں کو چھری سے ذبح کر رہے، تمہارا ایکشن لوگوں کو نماز سے ہٹا رہا. بہت لمبی نماز پڑھنا ہے گھر میں خود پڑھو لیکن جماعت نماز کے اندر اتنی شارٹ نماز پڑھاؤ جو ہر ایک کے لیے قابل برداشت ہو. تو اب بہت ساری اس میں باتیں نکل آتی ہیں. یہی اصول دعا کے لیے بھی، وہ لمبی لمبی دعائیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی تسبیح پڑھ رہے ہیں. آج کل ہمارے یہاں کچھ ایسے واٹس ایپ گروپ بھی بن گئے، آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کو ایک میسج آ جائے گا، آج کے دن یہ تسبیح پڑھیں، آج کے دن یہ دعا پڑھیں، اور اتنے لمبے لمبے وہ پیغام ہوتے ہیں. اب مصلی پہ بیٹھ گئے. مولا نے یہی مفاتیح، یہ نام مفاتیح کا میں نے لیا کیوں تھا؟ اس روایت کی وجہ. یہی مفاتیح، اتنی موٹی کتاب. میں نے جملہ بھی ایسا کہا ذرا سی مفاتیح کی برائی ہو گئی کہ اتنی ہیوی کتاب، لمبی لمبی دعائیں. اس کے آخر میں ایک حدیث، مولا نے مسجد کوفہ میں ایک صحابی بہت لمبی دعا کرتے سنا، فوراً روک دیا. کہا کہ دو اللہ نہیں، جو اللہ تمہاری یہ لمبی دعا سن رہا ہے وہی تمہاری شارٹ دعا سنتا ہے. روزانہ کی دعائیں شارٹ کیا کرو. ہاں، ایک دن شب جمعہ بیٹھے، دعائے کمیل کو بھی لیندھی مانا گیا ہے. شب قدر میں پوری رات چلو، عرفہ کے میدان میں دوران حج پورا دن چلو، لیکن روزانہ کی تو یہ ہیبٹ نہیں ہونی چاہیے. کہا مولا تو شارٹ دعا کیسی ہوگی؟ کہا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال واستغفر اللہ من کل ذنب واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر. ختم بات. دنیا کا ہر پرابلم آ گئے. ساری تعریفیں اللہ کی تعریف تو ضروری ہے دعا سے پہلے. استغفر اللہ من کل ذنب، میں ہر گناہ کی توبہ کرتا ہوں. یہی جملہ شارٹ روزانہ پڑھنا. شب جمعہ دعائے کمیل میں اس کو پھیلا دیا، اللہم اغفر لی الذنوب. اب یہ پھر 7 8 9 جملے اس سے نکلے، ڈیرائیو ہوئے، لیکن روزانہ یہ نہیں پڑھے جاتے. روزانہ صرف استغفر اللہ من کل ذنب. دعا قبول نہیں ہوتی گناہ کی وجہ سے تو ہر دعا سے پہلے توبہ کرو. اسأل اللہ من کل خیر، اے خدا میں تجھ سے ہر اچھی چیز مانگتا ہوں. ختم بات. بیماری ہو کہ صحت ہو کہ جاب ہو کہ اولاد ہو کہ شادی ہو کہ پیس آف مائنڈ ہو کہ ویزا ہو کہ جو کچھ ہو، سب آ گیا ایک لفظ خیر میں. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن كُلِّ شَرٍ، ہر خرابی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. سارے پرابلمز
امام نے کہا یہ دعا روز پڑھا کرو. لمبی دعا کا شوق ہے، ہفتے میں ایک دن اور لمبی دعا ہے، سال میں ایک رات شب قدر، اور لمبی دعا ہے حج کا زندگی میں ایک دن عرفہ. شب جمعہ ایوری ویک، شب قدر ایوری ایئر، عرفات کا میدان لائف میں ایک دفعہ. لیکن روزانہ لمبی لمبی دعائیں نہیں. لمبی دعائیں تمہارا کنسنٹریشن دعا سے ہٹا دے. قبول ہوتی ہوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. توجہ یا فوکسنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے لمبے لمبے عربی جملے پڑھنے سے. اور وہ امام کا واقعہ یاد کیجئے کہ ایک مومن نے اصول کافی کی والیوم 2 میں پورا واقعہ ہے. میرا موضوع کچھ اور ہے، میں ہٹا جا رہا ہوں تو مجھے خود بہت پریشانی ہے. میں واپس آنے کے لیے صرف سمری بھی نہیں، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں. مرتضی مطہری کی کتاب داستان راستان سچوں کی کہانیاں وہ موجود ہے نیٹ پر بھی، وہاں دیکھ لیجئے گا کہ ایک مومن ایک نان مسلم کو تبلیغ کر کے مسلمان بنایا، لیکن ایک دم سے اس پر اتنا برڈن ڈال دیا. یہ دعا بھی پڑھو، یہ وظیفہ بھی پڑھو، یہ تسبیح بھی پڑھو، واجب نمازیں اپنی جگہ، یہ نماز شب بھی پڑھو. اگلی صبح کوئی اس نے کہا کہ میں نے تو یہ اسلام چھوڑ دیا. اسلام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جاب لیس ہو، جو بیکار ہو، جو خالی ہو، جو ریٹائر ہو، جن کو کرنے کا کوئی کام نہیں. یہ امام نے پوری سٹوری نقل کی اور کہا دیکھو ایک نان بلیور کو مسلمان بنایا کتنی بڑی عبادت، اور ایک مسلمان کو کافر بنایا اس سے بڑا گناہ. تو یہ جو کہ ہمارے یہاں ایک گروپ، سب نہیں، باقی لوگوں کو تو واجبات کروانا مشکل ہوتا، وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا برڈن ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ اتنے مذہبی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں لیڈیز کے لیے بہت زیادہ تاکید آئی. تمہاری ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا بھی، شوہر کی خدمت بھی، مستحب نماز، سنت روزہ، سنت دعائیں شوہر کی اجازت کے بغیر جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ فریڈم کا پرابلم نہیں ہے، ایک ڈیوٹی تمہاری ہے، اس میں رکاوٹ نہ پڑے. آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور آپ نماز کے نام پہ 2 گھنٹے اگر آپ وہاں پہ اس سے کہیں کہ مجھے ٹائم چاہیے ہے، تو یہ نماز نہیں ہے، یہ ظلم ہے اس انسان کے اوپر. تو خیر اب یہ باتیں تو بیچ میں آ گئی. تو روزانہ کی زیارتیں آپ دیکھیں گے بہت شارٹ ہے. مولا کو سلام کر رہے ہیں، مولا کو، شہزادی کو سلام کر رہے ہیں، شہزادی کونین کو. جتنی لمبی بھی زیارت ہوگی دل خوش ہوتا رہے گا کہ شہزادی سے ہم بات کر رہے ہیں. لیکن نہیں، 2 جملے جو ہمارے بزرگوں کا پہلے سے طریقہ تھا ہر نماز کے بعد، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی اولادک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر روز نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھائی جائے یا روز نماز کے بعد زیارت جامعہ، بور ہو جائیں گے آپ. لفظ بہت برا ہے لیکن ہیومن نیچر کے مطابق. تو اسی لیے یہ حکم ہے اسلام کا کہ روزانہ کے لیے ہر چیز شارٹ کرو. اور پھر شب جمعہ، اب شب جمعہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ دعا کبھی رول، اور اس کے اندر 2-3 باتیں ایسی آ گئیں. جتنا ابھی میں نے بیان کیا کہ اب میں کل کے جملے کو پہلے ایکسپلین کروں اور پھر آج کے اصل سبجیکٹ پر آ جاؤں. ابھی میں نے کہا کہ مثلا لائف میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے عرفات، اور ماہ مبارک رمضان میں تقریباً تمام علماء جو آخری تاریخ آتی ہے، لاسٹ نائٹ آف رمضان، جس میں واقعاً معرفت رکھنے والے روتے ہیں، السلام علیکہ یا شہر اللہ، اے اللہ کے مہینے، الوداعی سلام، سلام معد، ایسا سلام کر رہے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو ہے. رمضان کو ہم سلام کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ. امام کی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، امام نے فرمایا جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروائی اس کی بخشش کا کوئی چانس نہیں سوائے ایک، اگر وہ حج میں عرفات کے میدان میں پہنچ گیا. عرفات کا میدان اور عرفات کا دن، ڈے آف عرفہ، شب قدر سے زیادہ افضل ہے. جو شب قدر میں دعا قبول نہیں ہوتی وہ وہاں قبول ہو جاتی. جو شب قدر میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا ہے وہ عرفات کے میدان میں مغفرت کروا لیتا. جو لوگ حج پر گئے ہیں، عرفات کا میدان دیکھا ہے، سفید احرام پہنے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زبان پہ رونا اور گڑگڑاہٹ، ایک عجیب ماحول بنتا. عرفات، حج. مگر حج کے حوالے سے ایک بات یاد رکھی کہ حج ہر ایک کے لیے ضروری نہیں. اگر اللہ نے آپ کی استطاعت اور حیثیت دی ہے
تو آپ پر حج واجب، جو زندگی میں صرف ایک بار واجب ہوتا، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں حج کروں تو آپ حج کر کے آ جائیں، وہ اجازت ہے لیکن وہ سنت حج بنے گا۔ وہ ایسا ہی حج ہوگا جیسے ایک نابالغ بچی اگر روزہ رکھ رہی، جیسے ایک نابالغ لڑکا اگر نمازیں پڑھ رہا، یہ واجبات میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ واجب حج کی کچھ کنڈیشن ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ اب اس کے اندر ایک بہت ہی زیادہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے قرضے کے مسئلے میں، کہ اگر کسی پہ قرضہ ہو تو کیا اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ واجب حج کرے؟ حج کی پرمیشن ہے مگر یہ حج اس کا سنت حج کہلائے گا، یعنی بعد میں جب قرضے ادا ہو جائیں گے اس کو دوبارہ حج پہ جانا ہوگا۔ اب مجھے یہاں کا نہیں پتا کہ نارتھ امریکہ میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں ایک طریقہ لوگوں نے شروع کیا ہے کہ حج تو جوانی میں کریں تو زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور بہت آرام سے ہو جاتا۔ تو بہت سارے لوگ شادی ہوئی فوراً حج پہ چلے گئے، یہ بھی آغاز جوانی ہے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں لیکن کسی طرح سے کوشش کر کے حج کر لیا کہ ایک بار واجب حج ہو جائے۔ تو اب یہ کہ زندگی میں اللہ دے گا دوبارہ جائیں گے دوبارہ، لیکن ایک ٹینشن ختم ہو جائے گا، واجب حج ہم کر چکے۔ بٹ اگر کسی کے اوپر لون ہے تو کیا وہ یہ نیت کے ساتھ حج کر سکتا ہے؟ اب آئیے، صرف کیونکہ ٹائم نہیں اور میں مسائل ممبر سے بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ مسائل کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا مسئلہ نکلے گا۔ ایک گھنٹہ کیا ایک ویک بھی اس کے لیے ناکافی ہے۔ صرف بہت ہی مختصر دو باتیں عرض کر کے اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ پہلی بات، قرضہ اگر ہو تو آپ واجب حج نہیں کر سکتے، چاہے وہ ایسا قرضہ ہو جو آپ بڑے آرام سے ادا کر سکتے ہیں، جیسے مورگیج ہوتا۔ آیت اللہ سیستانی کی حج کی کتاب، دیکھیے جو کتاب مرجع کی ہوتی ہے جس پر اس کے کتاب پر سائن اور اسٹیمپ ہوتا، وہ پورا ایک ایک ورڈ مرجع نے خود پڑھا ہوتا، سب سے اتھینٹک وہی چیز، انلیس یہ کہ کوئی مسئلہ ہی مرجع کا چینج ہو جائے بعد میں ریسرچ کر کے۔ مناسک حج عربی کتاب ہے، مسئلہ نمبر 34+47، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن حج ریچولز، وہی رولنگ 34 اینڈ رولنگ 47۔ وہاں جا کے آپ دیکھ لیجئے، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل واضح۔ صرف ذرا سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ اس پہ ہو سکتی ہے، اس کو واضح کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں لکھا ہے کہ اگر کسی پہ قرضہ ہو، چاہے یہ قرضہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں، وہ آرام آرام سے اس کو ادا کر رہا، جس آدمی نے قرضہ دیا اس نے بھی فل پرمیشن دی، جاؤ میں اجازت دیتا ہوں جا کے حج کر لو، مجھے کوئی پرابلم نہیں آ رہا، پھر بھی آپ کا حج ہو جائے گا، واجب نہیں ہوگا، مستحب حج ہوگا۔ پھر آگے ایک لفظ آیا ہے جس کی وجہ سے کل کسی خاتون نے، عورت نے، لیڈی نے ایک سوال کیا، اس میں لکھا ہے انلیس یہ کہ قرضے کے ری پیمنٹ کا پیریڈ اتنا دور ہو۔ اب یہ جملہ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، آقا سیستانی کی ایکچوئل کتاب، اوریجنل کتاب جو خود سمجھیے انہوں نے لکھی، کہ پیریڈ اتنا دور ہو ری پیمنٹ کا، جسٹ لائک 50 ایئر، تو پھر آپ اس قرضے کو چھوڑ دیں اور حج پہ چلے جائیں، واجب حج۔ اب یہاں میں نے ممبر سے کچھ اور کہا، ذہن میں کچھ اور ان کے آگے، کہ میں لکھا ہے 50 سال، تو اب 50 سال تو نہیں لیکن 25 سال 30 سال کے مورگیجز تو عام چیز نہیں۔ انہوں نے کہا ری پیمنٹ، یعنی آپ نے قرضہ لیا، 50 سال بعد آپ کو اس کی فرسٹ انسٹالمنٹ دینا، تب تو ٹھیک ہے آپ واجب حج کر۔ لیکن اگر آپ نے قرضہ لیا، وہ 50 سال میں پیمنٹ ہوگا لیکن انسٹالمنٹ ابھی شروع ہو گئی، وہ نہیں، اس میں آپ واجب حج نہیں کر سکتے، یہ کتاب میں مینشن ہی نہیں ہے۔ مینشن ہے جس کا ری پیمنٹ 50 سال بعد شروع ہونے والا، تو ایسا تو نارمل یا یوزول نہیں ہوتا، لیکن اگر ہوتا تو وہ آدمی حج کر سکتا ہے جس نے لون آج لیا، فرسٹ انسٹالمنٹ جو اس کو دینا ہے وہ آج سے 50 سال بعد دینا۔ اب یہاں پہ ایک بات مجھے کسی نے کہی، اور یہ وہ بات ہے جس کا مجھ سے تعلق نہیں، میں آپ کو صرف مسئلہ بتا رہا ہوں کہ قرضہ ہو تو آپ حج کر سکتے ہیں اور کیجئے اور برکتیں لیجئے، لیکن وہ واجب حج نہیں۔
بعد میں جب کبھی یہ قرضہ ختم ہو جائے گا آپ کو پھر حج پہ جانا پڑے گا، چاہے آپ بوڑھے ہو گئے ہوں یا بیمار۔ وہ تو حج ہم کر چکے، 10 حج کر چکے، 10 کے آپ 50 حج کر لیں، لیکن وہ واجب کنسیڈر نہیں ہوئے۔ لیکن کسی نے مجھے بتایا، مولانا محترم نے بتایا کہ مسئلے کا نارتھ امریکہ سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو آپ بینک سے لیتے وہ لون نہیں کہلاتا، وہ لون نہیں۔ بھائی تو ٹھیک ہے، اگر لون نہیں ہے تو میں نے تو کوئی بات نہیں کہی تھی کہ امریکہ کا مسئلہ یا کینیڈا کا، میں نے کہا جس پر لون ہو۔ اب اگر یہ لون نہیں ہے جو آپ اپنے مکان اور بزنس کے لیے لے رہے ہیں تو پھر یہ مسئلے کا آپ سے تعلق ہی نہیں، اور اگر یہ لون ہے تو اس مسئلے کا آپ سے تعلق ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے بھی شارٹ بات، یا رسول اللہ اگر ہمیں پتا چلے کہ موت کا فرشتہ، موت، تیسرا آج کا سبجیکٹ کیا ہے؟ موت پہ آ رہا ہوں۔ امام زمانہ سے میں دعا پہ گیا تھا، اب دعا سے پھر حج کی دعاؤں پہ گیا تھا، اور اب اس سے موت پہ آ رہا ہوں، لیکن مسئلہ سن لی۔ حدیث، یا رسول اللہ اگر ہمیں پتا چلے موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے چل چکا، وہ آنے والا ہے ہمارے گھر میں کسی بھی منٹ، وہ وہاں سے چل چکا، ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے پاس، ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی عبادت کر کے جائیں کہ میکسیمم ثواب لے کے جائیں، تو کیا عبادت کریں؟ پیغمبر نے کہا واجبات کے، حلال حرام کے مسئلے سیکھنا شروع کر دو۔ بھئی یہ کس کام آئیں گے؟ تو ابھی تو ملک الموت آ رہا، تو ابھی تو قبر میں جاؤ گے، قبر میں کون سے واجبات، حلال و حرام کے مسئلے؟ کہا کہ نہیں، جتنی نالج لے کے جاؤ گے اتنا عذاب قبر میں تمہیں بینیفٹ ملے گا۔ اگر موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے لگ گیا اور ابھی تمہیں وہ پکڑنے والا ہے، جتنا ٹائم ملے حلال و حرام کے مسئلے، مفاتیح الجنان، شب قدر کے اعمال میں جا کے دیکھیے گا، 21 رمضان کے اعمال میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ بزرگ علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کی رات یعنی 21 شب قدر افضل ترین عمل قرآن کا عمل ہے جو سر پہ رکھتے ہیں، یا 2 رکعت نماز ہے جو 7 مرتبہ قل هو اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، افضل ترین عمل ہے مسائل دین پر ڈسکشن اور ان کو سیکھنا شب قدر۔ تو اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں شب جمعہ کے اہم ترین اعمال میں سے ایک ہے، لیکن ٹائم اب زیادہ نہیں لوں گا، میں خود پریشان ہوں، میرا سبجیکٹ اتنا بڑا ہے۔ اب دوسری بات سنی، پہلی والی بات جو میں نے کہی، آغا سیستانی کا فتویٰ تھا شروع سے، لوگوں کے نالج میں نہیں تھا، وہ الگ چیز، جبکہ کتاب میں بہت کلیئر مینشن ہے 34۔ اچھا اب کسی نے کہا کہ بھائی قرضہ ہے ہم پر، مارگیج ہے، نارتھ امریکہ کا مارگیج بھی لون ہے، اس نے کہا میں کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں، تو اب میں واجب حج تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں واجب حج کروں۔ تو مسئلہ 47 میں اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اگر آپ پر حج واجب نہ ہو اور آپ پھر بھی واجب حج کرنا چاہیں، قرضے کی وجہ سے نہیں اور بھی کسی وجہ سے حج واجب نہیں، اور آپ چاہتے ہیں میرا حج واجب ہو جائے، تو ایک طریقہ ہے جو مسئلہ 47 رولنگ نمبر 47 میں ہے، باقی اب آپ دیکھ لیجئے گا، یہ مجلس ہے سوال و جواب کا سیمینار یا فورم نہیں۔ نمبر 2 سن لیجئے تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے، وہ یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ یہی قرضے کے حوالے سے خمس کا آیا۔ ہاں اس کے اندر آغا سیستانی کا مسئلہ شروع میں یہ نہیں تھا، انہوں نے اجتہاد کر کے اپنا مسئلہ چینج کیا، یعنی اس میں اگر آپ کو کسی نے پہلے کوئی اور مسئلہ بتایا تو وہ ٹھیک تھا، وہ آدمی غلط نہیں تھا، یہ نیو رولنگ ہے، حج والی رولنگ نیو نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن یہ والی نیو رولنگ چینج، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر قرضہ ہو اس کے اوپر فی الحال اس وقت ایٹ دا مومنٹ کوئی خمس واجب نہیں۔ مثلا آپ نے بزنس کے لیے اور مکان کے لیے $1 ملین قرضہ لیا، اور اس سال آپ نے $500,000 پروفٹ کمایا جو آپ کے پاس کیش کی صورت میں ہینڈ ہے، کوئی خمس نہیں دینا۔ بعض آرگنائزیشن والے اور بعض امام باڑے والے مجھ سے کہتے ہیں مولانا یہ مسئلہ مت بتائیے، خمس سے ہی تو ہمارے خرچے چلتے ہیں، آپ جو مسئلہ بتائیں گے تو یہ جو ایک سورس آف انکم ہے یہ بھی بند ہو جائے گا۔ لیکن جو واجبات کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وجہ سے کئی امام باڑے والوں نے مجھ سے مجلس کا وعدہ لے کے پھر کینسل کر دیا۔ پوچھا تھا انہوں نے کہ مولانا یہ مسئلہ آپ بتائیں گے، میں نے کہا انٹینشنلی نہیں بتاؤں گا، مجلس کے بیچ میں آ گیا تو بتا بھی دوں گا، نہیں بھائی مولانا پھر آپ نہیں آئیے گا، ہمارا تو سال بھر کا خرچہ خمس سے نکل گا۔ لیکن
یہ نیو رولنگ ہے. پہلے آغا سیستانی یہ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے قرضہ الگ چیز. آپ نے مارگیج لیا ہے، $1 ملین کا مکان لیا ہے، لیکن اس سال آپ نے $500,000 اگر پروفٹ کمایا، اس کا خمس الگ سے دیے. اب کہتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں، اس کی بہت ڈیٹیل. اور میں یہ آنیسٹلی یہ بات کہہ دوں، میں اکاؤنٹس کا آدمی نہیں، یہ چیزیں میری سمجھ میں بھی نہیں آتی، نہ ہی میں نے کبھی مارگیج لیا، نہ ہی میں اس پوزیشن میں رہا ہوں کہ کوئی بزنس کروں یا مکان خریدوں. تو جو کتاب کا مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، بٹ مسئلہ ہے بہت امپورٹنٹ. نارتھ امریکہ میں فقہ پر کمان رکھنے والے علماء میں سے ایک بہت ہی اہم نام حجت الاسلام مولانا سید محمد رضوی صاحب کا، جو ٹورنٹو میں باتھرس میں جو خوجہ سینٹر ہے اس کا نام بھی یہی ہے، جعفری سینٹر، وہاں کے ریسیڈنس عالم ہے اور کئی سالوں سے. اصل میں تو ان کے والد سے جو دارالسلام میں تھے مولانا سعید اختر صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، تبلیغ دین کا ایک سلسلہ چلا تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ کے پاس بیسٹ تفسیر ہے تفسیر میزان. بہت ہی ویسے یہ ایک طرح سے مشکل تفسیر ہے اس کو سمجھنا. اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے شروع کی والیومز کا، وہ انہی کے والد نے کیا، بہت ان کی خدمات. اور اس کے بعد جب یہ نیا مسئلہ آیا تو انہوں نے 90 منٹس کے 2 لیکچر دیے اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے ایسے کراؤڈ میں اس کو بتایا جس میں اکاؤنٹنٹس بھی بیٹھے تھے، ریئل اسٹیٹ والے بھی بیٹھے تھے، اور بہت ہی کمانڈ کے ساتھ. وہ لنک آپ کو مل جائے گا، اس لیے کہ میں نے آپ کے پریزیڈنٹ رضوان مومن صاحب کو لنک بھیجا کہ آپ جا کے دیکھ لیجئے. ایک تو انگلش میں، پھر اکاؤنٹس کی ٹرمینالوجی کے ساتھ ہے، پھر پاور پوائنٹ کے پریزنٹیشن کے ساتھ ہے. انہوں نے بھی اس کو دیکھا، بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ آپ کو لنک بھیج دیں کل صبح، تاکہ آپ اس کو خود دیکھ لیجئے گا. پورا اگر آپ 3 گھنٹے کا سیمینار نہیں سن سکتے ہیں تو اس کا 15 منٹ کا پورشن جو پارٹ 2 میں منٹ نمبر 20 اور سیکنڈ 40، 20 منٹ 40 سیکنڈ کے بعد شروع ہو رہا ہے، یہ نیو رولنگ آف آیت اللہ سیستانی. خیر، ویسے یہ مسئلہ چلا آیت اللہ منیر خباز سے، بہت بڑا نام ہے یہ علمی دنیا میں. آیت اللہ سیستانی کے ون آف دا کلوز اسٹوڈنٹ، اور جو آج کل اجتہاد کی تعلیم دیتے ہیں وہاں سے چلا، لیکن وہ عربی میں، وہ آپ کے لیے ایک طرح سے بیکار ہے. تو یہ آپ ضرور دیکھیے گا، میں خود ٹائم آپ کا نہیں لے رہا ہوں، لیکن واجبات کا مسئلہ تو آپ کو سمجھنا بھی ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 90 منٹ کے 2 لیکچر ہیں، 3 گھنٹے میں خمس کے اور بہت سارے عام مسئلے بھی. لیکن اگر آپ کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے تو کم از کم پارٹ 2 20 منٹ 40 سیکنڈ کے بعد سے ایک تھوڑا سا کلپ دیکھ لیجئے گا. یہ مال حلال و حرام، دعا، قبولیت ہے، دعا، اعمال کی قبولیت، اور پھر حج. اور اسی منزل پر آ کر قرآن کی وہ آیت کا ترجمہ کر دوں جو تقریباً آدھی مجلس کا ٹائم ہو گیا، اب تک تلاوت تو شروع میں ہو گئی. حج کی آیت، اگر حج آپ کا صحیح، اور حج صحیح ہونے کی ون آف دا کنڈیشن ہے خمس آپ نے صحیح طریقے سے پیمنٹ کیا ہو. حج ریچولز انگلش میں ہے آیت اللہ سیستانی کی ایکچول بک، ان کے اپنے قلم سے. مسئلہ نمبر 34 ہے لون اور حج، اور 35 ہے خمس اور حج. جس پہ خمس واجب ہے وہ حج نہیں کر سکتا. اگر خمس کے پیمنٹ کرنے سے حج کے پیسے کم ہو جائیں گے. وہ کتاب آپ جب دیکھیں گے 34 دیکھیے گا تو ایک لائن بعد 35 بھی دیکھ لیجئے گا. لیکن خود حج قرآن کریم اس کے بینیفٹ بتا رہا ہے اس آیت میں جس کی تلاوت میں نے ابھی کی. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، میں اکثر تلاوت کرتا رہتا ہوں اور یاد دلاتا رہتا ہوں کہ یہ آیت بچے کو یاد ہے، مگر یہ حج کی آیت. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. قرآن کہہ رہا ہے حج کرنے والوں میں ایسے لوگ ہیں. پوری حج کی آیتیں ہیں کہ عرفات سے چلو، مزدلفہ جاؤ، اور مزدلفہ سے چلو اور منی میں آؤ. اور پھر یہ آیت آئی کہ حج کر لیا. اب ایسے لوگ ہیں حاجیوں میں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں یہ دے دے، اللہ دے گا. لیکن چونکہ انہوں نے آخرت میں کچھ نہیں مانگا تو وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے. اللہ نے نہیں روکا ہے، انہوں نے مانگا ہی نہیں.
لیکن حاجی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس مینٹلٹی کا بھی حاجی جو حج کر کے بھی آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، صرف دنیا کے لیے مانگ رہا، اس کی بھی حاجت اللہ پوری کر رہا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک چوائس دیا کہ یا دنیا مانگ لو یا آخرت مانگ لو، تو آپ نے کہا بھی تو دنیا تو ابھی ابھی کا مسئلہ، یہ مانگ لو، آخرت بعد میں دیکھیں گے، ایسا بھی نہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ایسے حاجی بھی ہیں، حاجی من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خدا بندہ دنیا میں بھی ساری اچھی چیزیں دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی ساری اچھی چیزیں دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ان کی یہ دعا بھی قبول کرتا۔ تو یہ حاجی کے لیے اللہ کا وعدہ، دنیا میں جو مانگو وہ بھی ملے گا، آخرت میں جو مانگو وہ بھی ملے گا، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگو تو وہ بھی ملے گا۔ اب یہ جہنم کا عذاب کہاں سے آ گیا جب دو چیزیں آ گئی، دنیا اور آخرت؟ تو یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں برزخ۔ اور مومن کے لیے روایتوں میں، آج شب جمعہ موت کا موضوع ہے، یہ میں پھر یاد دلا دوں کہ آپ ایک دم سے کہیں گے 2 دن مولانا ٹھیک پڑھتے پڑھتے آج کو بہک گئے، آج کی رات نے مجھے اپنے سبجیکٹ میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹا دیا۔ 3 چیزیں آئی ہیں، دنیا، آخرت اور قنا عذاب النار۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کیسے اس سے برزخ ہے، لیکن خلاصہ یہ، دنیا میں بھی اچھی چیز مانگی، آخرت میں بھی مانگی، اور برزخ سے عذاب سے بچنے کی دعا کرے، کیونکہ 1 امام، 2 امام، 4 امام، 6 امام نہیں، 8 اماموں کی حدیث ہے کہ اے ہمارے شیعوں، قیامت سے اتنا نہ ڈرنا، لیکن برزخ جو ہے، جو مرنے کے بعد سے قیامت تک کا ٹائم پیریڈ ہے، یہاں کے عذاب سے ڈرنا۔ اور پھر ایک جملہ میں ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی سن لی، موت کے بعد اور قیامت کا دن۔ اب ہمارے والد کا انتقال، ہمارے دادا کا انتقال، وہ اس وقت برزخ میں مر چکے ہیں، قیامت نہیں آئی، یہ بھی یہ والا جو ٹائم پیریڈ، یہ کافر کے لیے بڑا اچھا، یہ کافر بہت عیش سے ہے، آرام کے ساتھ۔ اب یزید اور ابن ملجم جیسوں کو چھوڑیے، لیکن ایک نارمل نان مسلم کی یا نان شیعہ کی بات ہے، نان شیعہ بہت آرام سے، اتنے آرام سے کہ سورہ یاسین قرآن کہہ رہا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا، مرقد کہتے ہیں بیڈ روم، ارے کس نے ہم کو بیڈ روم میں اٹھا دیا؟ قبر ان کے لیے بیڈ روم ہے، اتنے ٹھاٹ اور آرام سے سو رہے ہیں۔ اور مومن کے لیے یہ زمانہ بڑا پرابلم کا، کتنا پرابلم کا ہے، کتنا پرابلم کا ہے، کتنا پرابلم کا ہے کہ جو چیز ابو جہل بھی مانتا، کیا آپ انکار کریں گے؟ کیا چیز مانتا ہے؟ پیغمبر کی سچائی، پیغمبر کی دشمنی اپنی جگہ، مکے کے سارے کافر کہتے ہیں انت صادق انت امین، تو سچا تو ہے اور تو امین بھی۔ پیغمبر کی سچائی کو سب مانتے ہیں، اور پیغمبر کے امین ہونے کو سب مانتے ہیں۔ شب ہجرت مولا کو اپنے بستر پہ سلا کے پیغمبر کیا کہہ کے گئی؟ یہ امانتیں واپس لوٹا دینا کافر ہو۔ کون کافر؟ دن بھر پیغمبر کی مخالفت کرے لیکن امانت بھی انہیں کے پاس رکھوا، پتا ہے کہ واپس ملے گی امانت تو یہیں سے ملے گی۔ ابو جہل کے پاس ایک شخص نے امانت رکھوائی تھی، وہ مر گیا اور اس کا بیٹا آیا تو ابو جہل نے دھکے دے کے اس طرح نکالا کہ وہ سورہ نازل ہوا جو 2 دن سے پڑھ رہا ہوں، وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ۔ دیکھا اس ابو جہل کو کیسے یتیم کو دھکے دے کے بھگا رہا، اس کی اپنی قوم کا، اس کی اپنے عقیدے کا۔ اور حالت یہ ہے کہ یہی کافر جو پیغمبر کے جان کے دشمن، امانت بھی یہی رکھوا رہے کہ ابو جہل ہمارا ہے لیکن امانت رکھواؤ گے کھا جائے گا، اور یہاں پہ امانت ملے گی۔ وہ اللہ کا رسول سچائی کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، آپ شک کریں گے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے معراج کی رات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے بندے کو یہاں سے وہاں تک لے گیا تاکہ اپنی ایک نشانی دکھائے، آیت یعنی نشانی۔ اور مولا پکار کے کہتے تھے انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں ہوں جو شب معراج پیغمبر کو دکھائی گئی۔ ہمارے مراجع کتنی احتیاط کرتے ہیں، ہمارے یہاں حوزہ علمیہ میں جو ایک سسٹم ہے
اسٹوڈنٹ انٹر ہوتا ہے ثقۃ الاسلام کہلاتا، پھر ذرا سا جیسے آپ کا گریجویشن ہے یہاں تک پڑھا تو حجت الاسلام بنا، اور پھر اجتہاد تک پہنچ گیا آیت اللہ بنا، اور مرجع ہوا تو آیت اللہ العظمیٰ کہلایا، کبریٰ نہیں، کیونکہ آیت اللہ الکبریٰ اور عظمیٰ معنی دونوں کے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ آیت الکبریٰ مولا نے اپنے لیے کہا ہے، جو علی کا لقب ہے، ہمارے عظیم ترین مراجع بھی گھبرا جاتے ہیں کہ وہ منزل کتنی اونچی۔ مولا نے کہا میری عظمت دکھانے کے لیے اللہ پیغمبر کو لے کے گیا آسمان پر، لیکن اب میں ایک بہت ہی معمولی سی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، پھر آپ کو اصل میسیج تک پہنچاؤں گا، اور وہ یہ کہ میرے جاننے والوں میں کلوز ریلیٹیوز میں، اچھا پاکستان میں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک بہت ساری جنک فوڈ کی عادت ہو جاتی، آپ کے یہاں بھی ہے، پرابلم ہے، لیکن گورنمنٹ قانون بنا رہی ہے، ختم کر رہی ہے، اور جو قانون گورنمنٹ نہیں بنا پائی وہ جعفری سینٹر نے بنا دیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ پاکستان کے اندر تھروٹ کینسر بہت زیادہ، اور اس کا مین ریزن بمبئی سے آیا ہے، گٹکا اور پان مسالہ اور پان پتی اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ آپ تو کافی دور ہے نا بمبئی سے، احمد آباد قریب تو نہیں، لیکن پاکستان میں بچوں کو بھی شوق ہے چھالیاں کھانے کا، سپاری کھانے کا یا پان مسالہ کھانے کا، اور اس کے نتیجے میں تھروٹ کینسر بہت زیادہ پاکستان میں، یعنی جو بہت بڑا پرابلم ہمارے ہاں جس کینسر کا ہے وہ والے کینسر نہیں جو یہاں پہ بہت کامن ہے، یہ گلے کا کینسر۔ اور بچے 6 سال 7 سال 8 سال سمجھانا بھی ان کو مشکل ہوتا ہے کہ اس کی خرابیاں کیا، لیکن میری اپنی فیملی کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی سپوز کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، واقعہ یہ 3 4 5 چھوٹے بچے تھے، سمجھا کے تھک گئے، بس شوق ہے ان کو، لیکن چھوڑ دیا انہوں نے، کیوں؟ کیونکہ امیڈیٹ فیملی میں ہمارے کچھ بڑوں کو، ایڈلٹ کو تھروٹ کینسر ہو گیا، اور کینسر کا جو پرابلم ہے، پھر جو تکلیف ہوتی ہے اور جو پین ہوتا ہے، اور وہ اسٹیج آتا ہے کہ پین کلر بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی کا تڑپنا، چیخنا، چلانا، اور پھر پاکستان کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے بچے گھبرا گئے یہ دیکھ کر، یہ درد، یہ تکلیف، یہ ان کی حالت، یہ پریشانی، اور وہ فیملی ممبر ہے، یعنی محبت ہے بچوں کو ان سے، کسی کی نانی ہے، کسی کی دادی ہے، جو کیس میں بتا رہا ہوں، تو ان سے کہہ دیا کہ بیٹا یہ دیکھ رہے ہیں نا، اگر تم نے اسی طرح یہ سپاری کھائی اور یہ چھالیاں کھائی تو آگے چل کے یہ ہوگا، کچھ کہنے کی، کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، اپنی آنکھ سے وہ منظر دیکھا، چھوڑ دیا بچوں۔ ایک ایگزامپل، اب آئیے ایک دوسری ایگزامپل، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنی فیملی ہی کی بات کر رہا ہوں، فیملی میں کچھ لوگ اللہ نے ان کو حیثیت یہ بڑے شاندار، ان کے مکانات ہیں، ویلا ہیں، گاڑیاں ہیں، ہم جیسے لوگ ممبر پہ آنے والے تو خالی تصور ہی کر سکتے ہیں، ہاں اگر شاید انگلش میں اسپیچ کرنا شروع کر دوں تو کچھ اسٹیٹس ہائی ہو جاتا ہے، ورنہ باقی اردو والے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا حال ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک دفعہ دعوت دی انہوں نے خلوص کے ساتھ، یہ فیملی والے ہیں، خالی مجھے دعوت نہیں دی، کوئی فنکشن تھا فیملی کا، تو اب چھوٹے بیٹے کو لے کے گیا، اب وہ چیزیں وہ دیکھ رہا ہے جو اس نے زندگی میں کبھی اپنے گھر میں نہیں دیکھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری اپنی فیملی میں ایک عالم دین تھے، نماز جمعہ پڑھاتے تھے، لیکن ہر جمعے کے دن نماز پڑھاتے ہوئے بھول جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی 1 دفعہ 2 دفعہ، لیکن یہ ہر دفعہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں سورہ جمعہ؟ کہا جب میں یہ سوچتا ہوں کہ نماز پڑھا کے گھر میں جاؤں گا اور میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بابا آپ کچھ لائے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ وہ بچے میرے ذہن میں آتے ہیں، نہ سورہ جمعہ یاد رہتا ہے، نہ نماز یاد رہتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا، اور جو کچھ میرے پاس آپ کے بارے میں انفارمیشن کہ جو اچھی حالت میں آپ کو رکھا ہے، تو آپ اپنے پرانے شہر احمد آباد کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہاں کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے، وہاں سے کتنوں کو آپ لا بھی چکے ہیں، لیکن سب تو ایسے نہیں ہوتے ہیں نا۔ تو اب یہ میں اپنی فیملی کے، اچھا اس میں اچھے برے سب ہیں، تو جب بیٹے کو لے کے گیا یا بیٹی کو لے کے گیا، وہ چیزیں تو اس نے زندگی میں نہیں دیکھی،
کسی کے گھر میں سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ کنسیپٹ ہے, یہاں سے اچھے مکان, لیکن ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے وہ گاڑی انہوں نے بھیجی سے, گاڑی میں بیٹھ کے گئے, اتنا مزہ آ رہا تھا بچوں کو, اتنی آرام دہ گاڑی بھی. آپ تو ہمیں اس پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں جو پاکستان میں رکشا کہلاتا ہے. پتہ نہیں, میں نے بمبئی میں دیکھا تو ہے, 3 ویلر کہتے ہیں شاید آپ لوگ اس کو بمبئی میں. آپ اس میں, اور کہاں یہ اتنی شاندار مرسیڈیز گاڑی. اور اسی طرح وہاں گھر میں گئے تو ڈرائنگ روم ان کا, اور اس کے بعد پھر ٹی وی بھی ایسا, ہمارے یہاں تو ٹی وی ہی نہیں تھا اس وقت. اور اس کے بعد فرنیچر, صوفہ, ہر چیز کو بچہ دیکھ کے امپریس ہو رہا ہے. اور میں نے اسے یہی کہا کہ بیٹا پڑھو گے, لکھو گے, اسکول کی تعلیم سیریس حاصل کرو گے, کھیل کود کو ذرا کم کرو گے. کیونکہ انڈیا میں تو آج کل کرکٹ کھیلنے والوں سے زیادہ شاید کوئی نہیں کماتا ہے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں ابھی تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کرکٹ پہ, اور بات بھی آج سے 20 سال پہلے. آپ بیٹو پڑھو گے, لکھو گے, سب تم کو بھی مل جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اسپیشلی ان کے لیے. اب میں پوری بات نہیں بتا رہا ہوں, شارٹ کر کے. واقعاً بچے نے پڑھا اور سی اے بنا, اور بڑی بڑی ڈگری آ لی, اور وہ ساری چیزیں آ گئی. اب یہ ایک ہیومن نیچر کا طریقہ ہے نا, کہ کوئی خرابی, کوئی بیماری, کوئی ہاسپٹل میں بیماروں کی تکلیف دکھائی, اور بتاؤ کہ اگر تم یہی غلطی کرو گے, مثلا جیسے میں نے کہا چھالیاں کھاؤ گے تو تمہاری یہ حالت ہو جائے. گھبرا گیا, ڈر گیا, چھوڑ دی اسے. اور اچھی چیزیں دیکھی, ہم نے کہا ٹھیک, تم بھی اگر کوشش کرو گے, پڑھو گے, لکھو گے, تو پھر تمہیں یہ چیزیں ملیں گی. اور کھیل کود میں ٹائم گزار دیا تو آخر میں تم اس سے بری حالت میں بھی ہوگے جس میں آج میں ہوں. سمجھ میں آ گیا بچے کہ اس نے پڑھا. بہت چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے, 2 سال کا, اور اتنا بڑا بھی نہیں کہ کنٹرول سے نکل جائے. یہ سفر معراج کا خلاصہ. اللہ کے رسول جس معراج کے سفر پہ جا رہے ہیں, انہیں گناہگاروں کا عذاب بھی دکھایا جا رہا ہے, اور نیکوکاروں کی نعمتیں بھی دکھائی جا رہی ہیں. پیغمبر کو جنت میں بھی لے جایا گیا. اچھا, پیغمبر کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی نئی چیزیں؟ یہ ساری چیزیں بنی ہی پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے تو پیغمبر پیدا ہوئے, جنت جہنم سب. لیکن جو واپس آ کے بتا رہے ہیں, جنت میں نے ایسے باغ دیکھے, ایسے محل دیکھے. وہ جنت کا جو خانہ کعبہ, اوریجنل کعبہ تو جنت میں ہے نا, یہ تو خالی اس کا ریپلکا. وہاں کوثر کی نہر ہے, اور تسنیم کی نہر ہے, اور سلسبیل کی نہر ہے. اور شروع میں پیغمبر نے گناہگاروں کا عذاب بھی دیکھا. یہی معراج کا سفر, کوئی خواب کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول واپس آ کے بتا رہے ہیں. ابو جہل مذاق اڑا رہا, مومن تو مذاق نہیں اڑائے گا. کہ جیسے ہی میں معراج کے سفر میں فرسٹ آسمان میں انٹر ہوا, میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے گناہگار ہیں جن کو زمین پہ لٹا کر ان کے سروں پہ پتھر اور پہاڑ گرا گرا کے ان کے سر کو توڑا جا رہا. کوئی اینستھیسیا دے کے نہیں, بلکہ باقاعدہ پوری تکلیف, پھر سر دوبارہ بن رہا. دیکھیں تکلیف ایک بار کی ہو تو آدمی برداشت کر, اور دوبارہ یہ اسکل, یہ ہڈیاں, یہ بون توڑی جا رہی ہیں, مغز پگھل کے باہر نکل رہا ہے تکلیف کی حالت میں. میں نے پوچھا خدا بندہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تمہارے وہ امتی ہے جو نمازیں قضا کرتے تھے. اب چونکہ روایت بہت مشہور ہے, اس لیے میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا. 23 سین پیغمبر. اس کے بعد کیا دیکھا؟ یہی تو دیکھا نا کہ یہی لوہا آگ پر اتنا 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 گرم کیا گیا کہ میلٹ ہو کے پانی بنا, اور وہ کچھ گناہگاروں کے کانوں میں ڈالا جا رہا. ایک ڈراپ اگر بہت گرم پانی کا کان میں چلا جائے آدمی چیخ اٹھتا. کہاں یہ لوہے کو باقاعدہ میلٹ کر کے کتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا کانوں میں, وہ تڑپ تڑپ کے اچھل رہا. پکڑنے والے فرشتے موجود. خدا بندہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو خینا یعنی گانا سنتے ہیں, میوزک نہیں, میوزک ڈیفرنٹ چیز. پھر وہ بھی آپ نے روایت میں سنا کہ اس سے آگے بڑھا تو مجھے کچھ ایسے مرد اور عورتیں نظر آئے جنہیں چیمبر آف فائر, آگ کے کمرے میں بند کیا گیا تھا, بلکہ ایک طرح سمجھیے کہ آگ کا ڈریس پہنایا گیا تھا. آگ جلتی ہوئی آگ, برننگ فائر. یہاں تو میرے ایک اسٹیج آتا ہے نا کہ آدمی کی کھال جل جائے تو آگ کی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے, وہاں تو یہ بھی نہیں. اور وہ آگ میں تڑپ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا جسم نامحرم سے نہیں چھپاتی. یہاں تو ایسی بھی ہوں گی جو عزاخانے میں شہزادی کو پرسہ دینے آئی ہوں گی, اور اس کے بعد بھی ان کا ڈریس ایسا ہوگا. لیکن دیکھیے اصحاب رسول نالج گین کرنا چاہتے ہیں نا, تو فوراً کہا کہ یا رسول اللہ تو یہ تو عورتوں کا پرابلم ہے,
تو آپ تو فرما رہے ہیں میں نے مردوں کو بھی دیکھا کہ یہ وہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کے اس عمل پہ راضی ہیں. بہت سے ایسے مرد بیچارے ہیں جن کی گھر میں کوئی بات نہیں سنتا, سب سے زیادہ ان کی بیوی مذاق اڑاتی, اور یہ کوئی بڑا امتحان ہے, رسول اللہ کے ساتھ بھی یہ ہو چکا. لیکن جو راضی ہے اپنی بیوی کے اس عمل پہ, اور پھر پیغمبر نے وہ بھی دیکھے تھے نوجوان. یہ جملہ یاد رکھے گا, کل کی مجلس کے شروع میں باڈی لینگویج کے حوالے سے ایک میسج آئے گا, اس میں یہ جملہ بھی کام آئے گا. عرب ڈیزرٹ کے اندر عام طور پر درخت اور پودے ایسے نہیں ہوتے کہ اس میں لیوز ہو, تھورنز, تاکہ وہ پانی جو ہے نا وہ کم سے کم وہ وائبریٹ ہو کے اڑے, پانی نہ اڑنے پائے, اس کو پانی کی ضرورت کم پڑے. ایک ایسا درخت عرب میں ہوتا ہے, جھاڑی, جس میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں, تھورنز, کہ اگر خالی آپ ہلکے سے ہاتھ پھیریں پورا ہاتھ آپ کا اسکن اڑ جائے گی اور خون نکلنے لگے. ایسے نوجوان دیکھے جن کی آنکھوں میں یہ تھورنی بشز داخل کیے جائے, وہ تڑپ. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو نامحرم کو پلیجر اور مزے کی نیت سے دیکھتے ہیں. یہ اللہ کا رسول اپنی آنکھ سے دیکھ کے کہہ رہا. ابو جہل کو بھی پیغمبر کی سچائی پہ کوئی شک نہیں ہے, کہ اس مومن کو شک ہوگا. اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے وہ منظر بھی دیکھا, لوہے کی چین آگ میں اتنی گرم کی گئی کہ ریڈ ہو گئی, اور وہ سر سے پیر تک اس طرح سے آدمی کو پہنائی گئی جیسے پہلے زمانے کے ایجپشین فرعون کی ممیز بناتے تھے. پوری ڈریسنگ سر, پوری لوہے کی چین جو آگ سے گرم ہے, گرم لوہے کو ہاتھ لگائے چیخ اٹھیں گے آپ. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے. شراب میں پورا شریر یا پورا جسم مزہ لیتا ہے نا. اب پیغمبر یہ منظر دیکھ کے آگے بڑھ رہے. وہ جو میں نے مثال دی کہ بچے نے دیکھا کہ تھروٹ کینسر کی تکلیف یا کسی اور کینسر کی تکلیف, گھبرا گئے. پیغمبر نے یہ مناظر دیکھے, یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تیرے امتی. یہ گانا سنتا تھا, یہ بے پردہ عورت, یہ نامحرم کو پلیجر یا لسٹ کی نیت سے دیکھنے والا نوجوان, یہ بے نمازی, یہ شرابی, اور بھی بہت سارے گناہگار. آپ حضرات پہ اتنا سناٹا چھا گیا, مجمع پہ ایسا سائلنس آ گیا کہ میں نے کہا بس یہیں پہ ختم کر دو روایت. تو خلاصہ یہ سب دیکھا پیغمبر نے, رزلٹ کیا نکلا. اور پھر کچھ نیک لوگوں کے ثواب کو بھی دیکھا پیغمبر نے. کہا کچھ لوگ ہیں فصل اگا رہے ہیں, ابھی ایک فصل کٹتی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بڑی فصل آ جاتی ہے. اتنا ان کے پاس غلہ. پرانے زمانے کی اکنامی غلے پہ چلتی تھی, ڈالر پہ نہیں چلتی تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا راہ خدا میں چیریٹی کرنے والے ہیں. ابھی پہلی چیریٹی کا ثواب ملتا نہیں ہے کہ نیکسٹ چیریٹی کا ثواب ان کے پاس آ جاتا ہے, سنبھالے نہیں سنبھلتا. خیر اب باتیں بہت زیادہ نہ ہو جائیں, یعنی مجلس کل ویک ڈے مجھے معلوم ہے, تو بات کو مختصر کرو. اب پیغمبر نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور پہنچے پیغمبر وہاں پہ جہاں صرف اللہ ہے اور اللہ کے رسول, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, کوئی اور نہیں. اور یہ سارے مناظر دیکھ کے آئے. تو ہیومن نیچر کیا کہتی؟ اپنی امت کی حالت دیکھ کر آئے ہیں. امت کا مطلب پیغمبر باپ ہیں, امت اولاد ہے. ہم اپنی تکلیف پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں, ہمارا چھوٹا بچہ جب تکلیف میں تڑپتا ہے ہمیں زیادہ دکھ ہوتا ہے. جیسے ہی پیغمبر وہاں پہ پہنچے, تڑپ کے ایک مرتبہ خدا نے کہا حبیب میرے پاس مہمان بن کے آئے, کیا چاہیے؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, کہا امت کے لیے مانگ رہا ہوں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. یہ ساری دعا امت کے لیے. گناہ معاف کر دے, خطائیں معاف کر دے, غلطیاں ہوتی رہیں گی معاف کر دے. وہ مناظر دیکھ کے آئے ہیں نا, اپنے لیے پیغمبر نہیں کہہ رہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ نے کینسر کے مریض کو دیکھا, تڑپ کے کہا اتنی تکلیف, کہا کہ ہاں وہ غلطی نہیں کرنا ورنہ تم بھی ایسے ہو جاؤ گے. پیغمبر کو یہ مناظر اس لیے دکھائے گئے کہ رحمت للعالمین اپنی امت کی تکلیف دیکھ کر ایک مرتبہ فریاد کرے خدا بندہ ان کو معاف کر دے. تو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری دعا قبول کر رہا ہوں, جو تم نے نہیں مانگا وہ بھی دے رہا ہوں.
اور ان کے اس تمام عذاب اور گناہوں کی سزا کی معافی کے لیے علی ابن ابی طالب کی ولایت عطا کرتا ہوں. جو علی سے محبت کر لے گا اس کے ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا. یہ سارے عذاب کے مناظر دکھائے گئے تاکہ جب ولایت علی کا اعلان ہو تو سمجھ میں آئے کہ یہ ولایت علی ہمارے لیے، علی کے لیے نہیں، ہمارے لیے کتنی اہم اللہ کی نعمت بن رہی ہے. تبھی کا اتممت علیکم نعمتی. یہ سارا عذاب دیکھ کے پہلا سوال اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس سے بچنے کا طریقہ ہے علی کو مانو. اور کس طرح؟ یہ پیغام بہت پہلے آیا. اس کا اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا آخری جملہ یاد رکھیے گا. کل یا پرسوں 2 دن کی مجلسوں میں سے کسی میں اس جملے کی وضاحت ہوگی. اور وہ کیا کہ یہ تو معراج کے سفر میں ولایت علی دی گئی نا، جو میرے مولا نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ مجھے، میں آیت اللہ کبریٰ ہوں، مجھے دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو آسمان پہ لے کے گیا تھا. یہ تو وہاں کی بات ہے نا. لیکن جس دن علی اس دنیا میں آئے تھے، عربوں میں، مکے والوں، عربوں کو بھی چھوڑی، مکے والوں، بالکل آخری جملے، آج مجلس لمبی ہو گئی. مکے والوں میں بہت ساری ایسی برائیاں تھیں جو آج سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن سارا مکہ اس میں انوالو نہیں تھا. مثلا بنی ہاشم کا خاندان ان ساری خرابیوں سے الگ تھا. ایک ایگزامپل، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے. بنی ہاشم بھی اسی مکے میں رہتا، یعنی خاندان رسالت، وہاں تو یہ سسٹم نہیں تھا. مکے والوں میں ایک اور چیز کا بہت رواج تھا جو کسی نہ کسی طرح عربوں میں آج تک ہے، آنر کلنگ والا مسئلہ. یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ حلال کی اولاد ہے کہ حرام کی اولاد؟ یہ مکے میں اسلام سے پہلے بھی ایک مسئلہ چلتا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے کرائیٹیریا رکھا تھا، اور کرائیٹیریا یہ رکھا تھا کہ مکے کے باہر پہاڑی پہاڑ، پورا مکہ شہر پہاڑوں پہ تھا. ایک پہاڑ میں ایک بہت بڑا اژدہا رہتا تھا. اب یہ ان کا عقیدہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض نان مسلم ممالک میں، بعض نان مسلم مذاہب میں سانپ کی بھی پوجا ہوتی، اژدہے کی بھی پوجا ہوتی، اسے بھی خدا مانا جاتا. تو اب یہ مکے کے بھی کافی قبیلے، ناٹ بنی ہاشم، وہ اژدہا، اس کا ان کے پاس یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ بتاتا ہے کہ کون سی اولاد حرام کی ہے، کون سی اولاد حلال کی. اور جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً اس کے پاس لے جا کے رکھ دیتے. اگر وہ اس کو کھا لے تو کہا اچھا ہوا، یہ حلال حرام کی اولاد ہوگی. اور اگر کچھ نہ کہے تو کہا یہ بچہ حلال کی اولاد. بنی ہاشم ایسے نان سینس باتوں میں انوالو ہو سکتا ہے، لیکن عرب کے لوگ ٹرائی ضرور کرتے ہیں. آپ حضرات کو اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن امریکہ میں کتنے نوجوانوں سے پوچھی، جب وہ یہاں پہ آئے تو ان کے فرینڈ سرکل نے ان کو شراب پلانا چاہیے. ایک بار پی کے تو دیکھ لو. انہوں نے منع کی. اب ایسا نہیں کہ منع کر دیا، نیکسٹ فنکشن میں پھر کہا ایک بار تو ٹرائی کر کے دیکھ لو. پھر اگلے فنکشن میں کہا ایک بار تو ٹرائی کر کے دیکھ لو. آخر ٹرائی کرتے ہیں، ایسے ٹرائی کرتے ہیں کہ پھر اسی میں ڈوب جاتے ہیں. تو ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو گناہ میں انوالو کرنے کا یا نیکی میں انوالو کرنے کا. بھئی ایک بار تو آ جاؤ فلاں ذاکر کی مجلس میں، بہت مزہ آئے گا. اس نے کہا میں نہیں جاتا. آج اگلے سال پھر آجا ایک بار آ گیا، بڑا مزہ آ گیا، وہ خود ہی آنے لگتا. تو اب یہ قریش کے سارے قبیلے اس پہ عمل کرتے تھے بنی ہاشم کے علاوہ. لیکن جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے بنی ہاشم میں، وہ آ کے ٹرائی ضرور کرتے ہیں کہ بھائی اس بچے کو بھیج دیجیے. ہمارے یہاں ہمارا ایک رواج ہے، ایک ریت ہے، تو آپ بھی اسی مکے میں رہتے ہیں، اس پہ عمل کر دیں. اور ہمیشہ منع کر دیا جاتا، لیکن وہ ٹرائی ضرور کرتے. آج علی پیدا ہو گئے. اب جو علی پیدا ہوئے پھر آئے وہ. اب ان کو نہیں پتا علی کون ہے. علی سے پہلے جعفر طیار بھی پیدا ہوئے تھے، عقیل بھی پیدا ہوئے تھے، طالب بھی، اور بنی ہاشم کے بچے. ہر دفعہ ان کو منع کیا گیا، لیکن وہ کوشش ضرور کرتے ہیں. وہ آج پھر آ گئے اور کہا کہ بھئی یہ بچہ مبارک ہو، آئیے آج ہم ٹرائی کر لیں. چونکہ یہ بچہ ابو طالب کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ تو پہلے دن سے پیغمبر کے پاس تھا، تو آپ پیغمبر کے پاس آئے. باقی جو بچے پیدا ہوئے تھے ابو طالب کے، تو ابو طالب کے پاس گئے تھے. ڈانٹ کے ان کو نکال دیا گیا.
آج پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر تو ویسے ہی رحمت للعالمین بہت نرم ہے، کہا اچھا لے گا، چلو آج تمہاری خواہش، لے کے چلے گا۔ اب لے کے گئے وہاں پہ، اور تھوڑی دیر کے بعد روتے ہوئے اور سروں پہ خاک اڑاتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، اور علی کو لا کے پیغمبر کے پاس رکھا۔ پیغمبر نے کہا تم گئے تو تھے بڑے جوش میں، اتنے غمگین کیوں ہے؟ کہا کہ عجیب بچہ آپ نے ہمارے حوالے کر دیا، اس کو لے جا کے ہم نے اژدہے کے سامنے رکھا، بجائے اس کے کہ اژدہا کچھ کرے، اس نے 3 دن کا بچہ ایک بار انگڑائی لی، اژدہے کے کلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک بار اژدہے کو چیر کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ یہ تو خیر جو ہوا سو ہوا، ہمارے لیے پرابلم ہو گیا، اب ہم اپنے بچوں کو کیسے چیک کیا کریں گے؟ پیغمبر نے کہا کہ اب کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ہے معیار، جو علی سے محبت کرے گا وہ حلال کی اولاد ہوگا، جو علی سے دشمنی کرے گا وہ حرام کی اولاد ہوگا۔ علی، ولایت علی، معراج میں پیغام ملا تمہارے ہر گناہوں کو معاف کرنے والی چیز، لیکن اس سے معراج سے 20 سال پہلے ولادت کے موقع پہ پیغام مل گیا کہ تمہاری نسلوں کی حفاظت، تمہاری پاکیزگی، تمہاری طہارت وہ اس علی کے ذریعے ہے۔ علی کے ذریعے ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ہمارے بچے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، تو خدا علی کی اپنی اولاد کتنی پاک و پاکیزہ ہوگی۔ تو آج تو تذکرہ بھی ان کا ہے جو علی کے نواسے۔ مصائب کا وقت کم رہ گیا ہے آج شب جمعہ کی وجہ سے، اگرچہ جعفری سینٹر والوں نے بالکل ٹائم پہ پروگرام شروع کیا، دعائے کمیل کے باوجود مجلس بالکل ٹائم پر ہو، لیکن میرا بیان کچھ زیادہ لمبا ہو گیا۔ بہت جلدی سے، کل سے تو بڑی راتیں ہیں علم کی اور پھر الاتش کا دن۔ آج ہمیں کربلا کے ان شہیدوں کا ماتم کرنا ہے جو اس اعتبار سے باقی ماتم سے الگ ہے کہ کربلا کے باقی جتنے شہید ہیں جو کل سے بیان شروع ہوگا یا جو اس سے پہلے بیان ہو چکا، ان پہ ان کے گھر والوں نے بھی ماتم کیا اور اہل حرم نے بھی ماتم کیا، لیکن آج کربلا کا وہ شہید ہے کہ جس کی ماں نے نہ اس کا خود ماتم کیا اور نہ کسی اور کو ماتم کرنے دیا۔ میں نے اپنے لال، اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیے، اور جو چیز صدقہ کر دی جائے اس کا پلٹ کے ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، زینب کو حسین سے کتنی محبت، اور حسین کی وجہ سے حسین کی اولاد سے کتنی محبت۔ زینب علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے جیتی تھی، لیکن کیا یہ محبت ون وے یا یک طرفہ ہوگی؟ ارے جتنی محبت زینب کو حسین سے ہے اتنی محبت حسین کو بھی زینب سے، اور جتنا زینب حسین کی اولاد سے پیار کرتی ہے اتنا ہی حسین زینب کی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ اگر زینب علی اکبر کو دیکھ کے جیتی ہے تو حسین اور محمد کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ لیکن کربلا کی یہ عجیب شہید کہ زینب نے کہہ دیا تھا بھیا تو بھی ان کا ماتم نہ کر، نہ کوئی اور ان کا ماتم کرے۔ 9-10 سال کے وہ بچے جن کی ماں نے بھی ان کا ماتم نہیں کیا، آج آپ کو ان کا ماتم کر رہے ہیں۔ عجب روایتوں میں یہ ہے کہ زینب کبریٰ کے شوہر، یعنی روایتوں سے مطلب مقتل میں، زینب کبریٰ کے شوہر جعفر طیار کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار اس وقت بہت بیمار تھے اور ضعیف ہو چکے تھے جب حسین مکے سے حج کو چھوڑ کر کوفے کی جانب چلے۔ چنانچہ حسین نے اون و محمد کو الگ سے بلایا اور کہا کہ تمہیں اپنے باپ کی خدمت کرنا ہے، بیمار بھی ہے ضعیف بھی، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، باپ کی خدمت کرو۔ اچھا اون و محمد کو بھی نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا، ایک عام سفر سمجھ رہے ہیں، تو باپ کی خدمت کے لیے روک دیا ہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، رک گئے۔ اور حسینی قافلہ مکے سے چلا۔ ابھی مجلس کے آخری حصے میں آیا تھا کہ مکے کے چاروں طرف پہاڑ، تو اب حسینی قافلہ پہاڑوں کی طرف جا رہا ہے، پہاڑ چڑھ کے مکے سے نکلے۔
مگر حسین کو خانہ کعبہ سے اتنی محبت ہے کہ سواری آگے جا رہی ہے، حسین گردن گھما کے اس وقت تک کعبے کو دیکھتے رہے جب تک کعبے کی ایک جھلک نظر آتی رہے۔ آج کعبے کا ذکر بھی آیا تھا نا تقریر، اور یہ قافلہ چلا عرب میں ایک قافلہ 28 میل جانے کے بعد پھر قیام کرتا ہے، رات ہو جاتی ہے، لیکن یہ قافلہ ابھی 5 میل دور گیا۔ اللہ آپ میں سے جن جن کو مکے لے گیا ہے ان کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک مسجد عائشہ، اور جو لوگ ابھی نہیں گئے تو انشاءاللہ جائیں گے تو وہاں ایک مسجد عائشہ، یہ وہ علاقہ جو کعبے سے 5 میل ہے، وہاں کی یہ تاریخ۔ جیسے ہی قافلہ وہاں پہنچا حسین نے آواز دی عباس قافلے کو روک لو۔ عباس کا کام وجہ پوچھنا نہیں، آرڈر از آرڈر، حسین کا حکم ہے، قافلہ روک لی۔ کہا عباس میرا خیمہ لگاؤ، سواری بٹھا کے میں خیمے میں جا رہا ہوں۔ عباس نے خیمہ لگایا، حسین اپنے خیمے میں گئے، عباس ہاتھ جوڑ کے اندر آ گئے۔ کہا مولا یہ بھی بتائیے کہ باقی سواریاں، یہ ان سب کو بھی کیا بٹھا کے خیمے لگائے جائیں؟ عباس حیران تو ہیں کہ 5 میل کے بعد تو کبھی بھی قافلہ نہیں روکا جاتا ہے، آج کیوں روکا گیا؟ لیکن جو سوال کر لے وہ عباس نہیں، صرف اتنا پوچھا کہ باقی خیمے؟ کہا نہیں عباس، بہت تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں روکا ہوں، سیلانیوں کو محملوں میں بیٹھا رہے۔ اور دیکھو عباس فوراً باہر جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، استقبال کر کے عزت اور احترام کے ساتھ لانا۔ عباس باہر نکلے تو کوئی نیا آدمی تو تھا نہیں، زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، خاندان کے بزرگ سب سے بڑے، وہ آ رہے ہیں اور آن و محمد کو لے کے آ رہے ہیں۔ حسین کے خیمے میں آئے، پہلے تو سلام کیا، پھر کہا کہ حسین تو کوفے جا رہا، اور میں نے تیرے بابا کا زمانہ دیکھا ہے اور مجھے پتا ہے کوفہ کیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے یہیں روک لیتا، کوفے تو نہ جانے دیتا، لیکن مجھے پتا ہے تو امام معصوم ہے، حکم خدا سے ہر عمل کرتا ہے، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنی بیوی زینب کبریٰ سے بات کرنا۔ حسین مسکرائے، جانتے تھے تبھی تو قافلہ روکا۔ کہا کیا ہے عبداللہ، زینب کی سواری باہر ہے، پہلی ہی محمل زینب کی ہے، جائیے۔ وہاں زینب کو خبر مل گئی میرا شوہر آیا، دل میں یہ خیال پیدا ہوا ایسا تو نہیں ہے مجھے واپس لے جانے آیا ہو، اور اگر شوہر منع کر دے تو بیوی سفر پہ نہیں جا سکتی، میرا شوہر مجھے میرے بھائی سے جدا کرنے تو نہیں آیا۔ زینب کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، چنانچہ جیسے ہی عبداللہ قریب آئے، میں محمل پہ ہاتھ رکھا، پہلے تو سلام ہوتا ہے نا، سلام کیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے۔ زینب نے جواب سلام تو دیا، وہ واجب ہے، وعلیک السلام یا ابن امی، چچا کے بیٹے میرا جواب سلام لے، لیکن وہ جو خیال دل میں تھا نا، گھبرا کے کہا اگر مجھے واپس لے جانے آیا ہے تو زینب منع نہیں کر سکتی، حکم خدا ہے، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا، زینب کی میت جائے گی، بھائی سے الگ ہو کے زینب زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اب میں کہتا ہوں شہزادی، ابھی تو خالی آپ نے سوچا کہ شاید میں بھائی سے الگ ہو رہی تو تڑپ کے کہا کہ میں مر جاؤں گی، اور جب کربلا میں عصر عاشور حسین نے آ کر کہا تھا زینب بہنا میرا آخری سلام لو، آج 55 سال کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، شہزادی آپ پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے، شام غریبہ کے مصائب میں آئے گا، یقیناً اس وقت بھی زینب مر جاتی، مگر حسین کے ایک جملے نے زینب کو زندہ رکھا، وہ جملہ شام غریبہ پڑھوں گا۔ خیر، عبداللہ جیسے ہی یہ شہزادی کا جملہ سنا، زینب کہتی ہیں اگر مجھے لے جانے آئے ہو میں منع نہیں کر سکتی۔ عبداللہ کا سارا جسم کانپ اٹھا، کہا شہزادی بھلا میری یہ مجال، میں یہ گستاخی کروں کہ آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے دونوں کے جد رسول اللہ نے کہا جب مشکلات کے سفر میں جاؤ تو صدقے کا سامان لے کے جانا۔ مجھے پتا ہے یہ سفر کتنا مشکل ہے، میں کوفے والوں کا جانتا ہوں، میں تو صدقے کا سامان لایا ہوں، اور کیا ہے سامان صدقہ؟ آن کو آگے بڑھایا، اگر میرے آقا پہ پریشانی آئے اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دینا، محمد کو آگے بڑھایا اور پریشانی اور بڑی ہو تو اسے میری جانب سے صدقہ کر۔ ہائے آج ان شہزادوں کا تذکرہ ہے جنہیں صدقے کا سامان ان کے باپ نے بھی قرار دیا اور ان کی ماں نے بھی۔
مصائب کو مختصر کرتا ہوں کہ حسین کربلا پہنچے، 2 محرم سے شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور حسین نے 2 عمل خاص طور پہ کیے، عبادت تو کی ہی، پہلے مغرب کی نماز کے فوراً بعد مردوں کی ایک میٹنگ بلائی جس میں چراغ گل ہوا، وہ سنا ہے آپ نے، اور آدھی رات کے بعد اب حسین نے خواتین کے خیموں کو دیکھنا شروع کیا۔ مردوں کا امتحان ہو گیا نا، اب عورتوں کو دیکھنا ہے کہ عورتوں کا جذبہ کیا۔ اللہ آپ کو کربلا جب بھی لے جائے خیمہ گاہ تو آپ ضرور جاتے ہیں نا۔ یہ زینب کا خیمہ ہے، یہ سجاد کا خیمہ ہے، یہ ام فروا کا خیمہ ہے، وہی خیمہ گاہ۔ آدھی رات کے بعد حسین خیموں کو دیکھتے چلے، ہر خیمے، ہر بیوی کل کی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے اور خوشی کی عالم میں۔ رونا صرف ایک خیمے میں تھا جو میں الاتش کے دن پڑھوں گا، رباب اور اصغر کا خیمہ، ہر خیمے، لیکن خاص زینب کے خیمے میں تو عجیب منظر ہے۔ زینب نے دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا اور کہہ رہی ہیں بیٹا اون، بیٹا محمد، تمہیں تو پتہ ہی ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو، لیکن خبردار کل میدان میں نہ کہنا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے، یہ مت کہنا حیدر کرار کے نواسے۔ ایسا جہاد کرنا کہ یزید کا لشکر پکار اٹھے کہ یہ بچے نہیں آئے ہیں جعفر طیار آ گئے ہیں، یہ بچے نہیں آئے ہیں خیبر میں حیدر کرار آ گئے ہیں۔ اور دیکھو مجھے یقین ہے حیدر کرار کے نواسے ہو، مجھے یقین اس سے بڑا بھی لشکر ہو تو تم سب کو شکست دے کے فرات پہ قبضہ کر لو گے، مگر ایک وعدہ کرو ورنہ ماں دودھ نہ بخشے گی، جب فرات پہ قبضہ کر لینا تو بہت پیاسے ہوگے، مگر اصغر سے پہلے پانی نہ پینا، ایسا نہ ہو پیاس کی وجہ سے پانی پی لو اور میرا اصغر پیاسا رہ جائے۔ اور اگلا دن آیا، صبح سے شہادتیں شروع ہوئی، ایک ایک کر کے اصحاب امام مارے گئے، شہزادوں کی باری آئی، اور جب کبھی کسی کا لاشا آتا اور آن محمد لاشے کے ساتھ آتے ہیں، ایک مرتبہ زینب گھبرا کے کہتی ہے بیٹا تم اب تک زندہ ہو، بیٹا تم اب تک زندہ ہو، یہ مارا گیا وہ مارا گیا، اور آخر میں ایک منزل آتی ہے، اب جو آن محمد خیمے میں آئے، زینب کبریٰ نے بچوں کو دیکھا، ناراضگی سے منہ پھیر لیا، آن محمد گھبرا گئے، اماں تو ہم سے ناراض لگ رہی، کہا کہ میں ناراض نہ ہوں، اولاد عقیل ماری گئی، اولاد مسلم ماری گئی، ایک ایک کر کے سارے میرے بابا کی اولادیں ماری جا رہی ہیں، تو اب تک زندہ، بیٹا آن زندہ کیسے، بیٹا محمد زندہ کیسے؟ بچوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، اماں کسی سے بھی پوچھ لیں، ہر مرتبہ دوڑ کے ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں ہمیں تو مقتل میں جانے دیں، اور ماموں کہہ دیتے کہ نہیں تم میری بہن زینب کی نشانی ہو، میں تمہیں مقتل میں نہیں جانے دے سکتا، ماموں سے اجازت دلوا دے، پھر دیکھ تیرے بیٹے کیسا جہاد کرتے۔ زینب چلی، اور ایک مرتبہ چونکہ یہاں واقعہ جناب قاسم کے واقعے سے سملر ہو گیا تو مختصر کرتا ہوں، اور پہنچی اور کہا حسین زینب کی ایک خواہش ہے اب میرے بچوں کو میدان میں بھیجا جائے۔ حسین نے کہا زینب تم خود آئی ہو، چلو میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں، آن محمد تیار ہو جا۔ زینب نے کہا اس طرح نہیں، روک دیا۔ اس خیمے میں گئے جہاں سامان تھا، 2 امامے لے کے آتی ہیں، یہ امامے حسین کو دیتی اور کہتی ہیں کہ ان میں سے ایک امامہ ان کے دادا جعفر طیار کا ہے، اپنے ہاتھ سے اون کو پہنا دے، اور ایک امامہ تو پہچانتا ہے ان کے نانا حیدر کرار کا ہے، اپنے ہاتھ سے محمد کو پہنا دے۔ چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، جعفر طیار بن کے جائیں گے، حیدر کرار بن کے جائیں گے۔ اور واقعاً 9-10 سال کے بچے میدان میں گئے اور ایسا جہاد کیا، ایسا جہاد کیا، 30,000 کا لشکر یزید یہ کہہ کے بھاگنے لگا ارے یہ بچے نہیں آئے ہیں، یہ حیدر کرار خود آ گئے۔ عمر سعد نے پکار کے کہا بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دو، اگر یہ ساتھ ساتھ رہے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ فوج درمیان میں آئی، بچے زخموں سے چور چور، گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام قبول کرو۔ ایک بار حسین و عباس دوڑ کے آئے، یہ لاشیں اٹھائے اور یہ لاشیں خیمے میں لا رہے۔ ہر مجاہد کے گھوڑے سے گرتے ہی لشکر یزید میں خوشی کے شادیانے بجنے لگتے تھے، ادھر خوشی کے شادیانے بجتے تھے، ادھر خیمے میں بیویاں ماتم شروع کر دیتی تھیں۔
مگر یہاں اون و محمد گرے، حسین اور عباس نے لاشیں اٹھائے، خوشی کے شادیانے بچے، اور ادھر سیدانیوں نے ماتم شروع کرنا چاہا، زینب نے روک دیا، زینب نے روک دیا۔ اور جو جملہ کہا مرزا دبیر نے ایک بیت میں اس طرح بیان کیا، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے، بیویوں ماتم نہ کرو۔ اور ایک بار بچے لائے گئے، زینب کے قریب حسین نے بچے رکھے، اون مر چکا تھا، محمد آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حسین نے کہا زینب میں نے تیری خواہش پوری کر کے ان کو بھیجا تھا، اب تو میری یہ خواہش پوری کر دے۔ جب سے یہ بچے کربلا آئے ہیں تو نے انہیں گلے سے بھی نہیں لگایا ہے، ایک بار انہیں گلے سے لگا لے۔ بہرحال زینب ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے، جھکی، اون کو گلے سے لگایا، وہ مر چکا ہے، پھر محمد کو گلے سے لگایا، آخری سانسیں لے رہا ہے، آنکھ کھول کے دیکھا میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا، کہا صرف اتنا بتا دے ماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی ہے نا، اب تو ہم سے خوش ہو گئی ہے نا، ہم نے تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ اجرکم اللہ، پروردگارہ حیدر کرار کے نواسوں اور زینب کبریٰ کی اولاد کے ان مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کے مجلس میں گریہ کر رہے ہیں، اس گریہ کے وسیلے میں انہیں غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ میدان کربلا کے مصائب کا واسطہ، شب جمعہ کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ، ان صاحبان ایمان کی ساری حاجتیں پوری فرما، مرحومین کو بلند درجات عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین اے دل بران جعفر تیار، الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع، 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 اے دل بران جعفر تیار، الوداع، علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو سدارو اون محمد یہ ماں نثار، اے دل بران جعفر تیار، الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع، جعفر کا اختصار بڑھانا جہاد میں، جعفر کا اختصار بڑھانا جہاد میں، نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں، اے دل بران جعفر تیار، الوداع، 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 اے دل بران جعفر تیار، الوداع، 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 شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو، اے دل بران جعفر تیار، الوداع، 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 اے دل بران جعفر تیار، الوداع، 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 گرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، گرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا، اے دل بران جعفر تیار، الوداع، الوداع، الوداع،
بران جعفر تیار سمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں سمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 بران جعفر تیار الوداع 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 بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو لاشیں اٹھائے بھائی تو جنبش نہ کیجیو اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 تک یہ آرزو تھی جوا ہوں گے میرے لال شادی رچاؤں یہ غلط تھا میرا خیال اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو دریا ہو سمندر ہو تم شیر کے گوہر ہو تم مرز قلندر ہو صحرا میں گلے تر ہو تم مجمع ابو ذر ہو تم فکر کے قمبر ہو تم ہر کا قبیلہ ہو تم جون کا لشکر ہو اے غم کے علمدارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو رستہ نہیں منزل ہو دھڑکن نہیں تم دل ہو مظلوم کے تم حامی ہر ظلم کے قاتل ہو انسان کی عظمت کے ہر گاؤں میں شامل ہو ظلمت کے سمندر میں تم نور کا ساحل ہو اے غم کے طلبگارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو نسبت ہے پیغمبر سے نسبت تمہیں حیدر سے اس نسبت مولا سے تم دور رہے سر سے تم آنکھ ملاتے ہو ہر وقت ستمگر سے جو در سے ملا تم کو سلمان ابو ذر سے تم روپ وہی دھارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو زینب کی ردا تم سے کرتی ہے سوال ایسا کس غم میں بہاتے ہو آنکھوں سے لہو اپنا کیا گھر میں تمہارے بھی پیغام میرا پہنچا جس دین کے لاشے کو کام آیا میرا پردہ لاج اس کی رکھو دیکھو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو اور محمد والے محمد صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ